رحمتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے آقا نامدار، حبیب پروردگار، مدینے کے تاجدار، رسول بے مثال، سیدہ آمنہ کے لال، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، خاصہ خاصان رسول، تاجدار کائنات، جان کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بہار کائنات، رحمت کائنات، شافع کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، زینت بزم کائنات، عالم احوال کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، اور بلکہ یوں کہیے خوشبو کائنات، اور بلکہ یوں کہیے حضور سید العالمین، قائد الغر المحجلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، حضرت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے عظیم اصحاب پر، قیامت تک آپ سے وفا کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلوات کے بعد جمیع سادات کرام، بالخصوص صدر محفل، رونق محفل، زینت بزم، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر شفقت و محبت و عنایت، جگر گوشائے سلطان العارفین حضور قبلہ سلطان ریاض الحسن صاحب سروری دامت برکاتہم القدسیہ، اور عیدگاہ شریف سے تشریف لائے ہوئے پیر طریقت، رہبر شریعت حضور قبلہ سعد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میر قافلہ روح رواں حضرت قبلہ سلطان زنیر حسن صاحب، اور دیگر صاحبزادگان اور جملہ شاکان مصطفیٰ، میں آپ کی خدمت میں بیان کے لیے نہیں حاضر ہوں، حال دل کے لیے میں حاضر ہوں۔ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، مقتضائے حال کا تقاضا بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو جیسے قبلہ نے جو آپ کو ایک بڑا طویل مضمون دیا، جس میں نسبت کا پہلو بھی تھا، محبت کا بھی، اس میں ایک پہلو جس میں بار بار اس کو چھیڑا ہے وہ ہے تصور۔ اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے عشق کی انتہا نصیب ہو جائے، وہ شیخ کا تصور کیا کرے، اس کو اللہ عشق کی انتہا نصیب فرما دیتا ہے، اور اس وقت تک کسی شخص کو بھی عشق کی انتہا نصیب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے شیخ کامل کو شہباز الہی نہ سمجھے۔ اس جملے پہ، یہ میرا جملہ نہیں، حضور سلطان العارفین کا ہی جملہ ہے کہ جب تک وہ اپنے شیخ کو، مرشد کو شہباز الہی نہ سمجھے، اسے کچھ بھی نہیں نصیب ہو سکتا۔ اور شیخ کا تصور کرنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ مردے کیسے زندہ کرے گا؟ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا کبوتر پکڑیے، کوا پکڑیے، اور مور اور مرغ، یہ چار حکم ہوا، ان کو پکڑیے، ان کو ذبح کر، ان کو پہلے اپنی صحبت کا فیض عطا فرمائے، اپنے پاس بٹھائیں، ان کے ساتھ انہیں اپنی صحبت کی نگاہیں نصیب کریں، اور اس کے بعد ان کو کاٹ دیجیے۔ یعنی محبت امتحان لیتی ہے، کہا کاٹ دیجئے، جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ان کا قیمہ مکس کریں، اور پھر ان کے اجزاء کو مختلف جگہ پر رکھ کر آپ نشیب میں تشریف لائیں، اور پھر ان کو پکاریں۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، فرمایا ابراہیم دیکھیے گا یہ چل کر نہیں آئیں گے، یہ دوڑ کر آئیں گے۔ اب یہ مردہ ہیں، یہ مر چکے ہیں، مگر جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوا، کبوتر، مرغ اور مور یہ مر جائیں تو حضرت ابراہیم کی صحبت کا ان کو فیضان نصیب ہو، تو یہ اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدموں میں آ سکتے ہیں۔ تو اگر عاشق کو حضور کی صحبت کی نگاہ نصیب ہو جائے تو اڑ کر گنبد خضرا میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت ڈاکٹر اقبال فرمایا کرتے تھے، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو۔ آپ کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھ کر مدینے میں نہیں جاتا، مجھے فرشتے لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فرشتے مجھے آپ سرکار کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں۔ حضرت سفیان، اور یہ تصور ہے، حضرت سفیان ثوری فرماتے میں طواف کر رہا تھا، میں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص ہر قدم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے،
تو میں نے کہا حاصل مقام، یہ مقام تو نہیں ہے درود و سلام کا، یہاں تو لوگ تیسرا کلمہ استغفار اور مناجات کرتے اور تم طواف کرتے ہوئے بھی درود و سلام پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا یہ میری مجبوری ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ کہا کیا مجبوری؟ کہا ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا، میری والدہ میرے ساتھ تھی، گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، میری والدہ نے کہا میں نے اللہ کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے، میں نے کوشش کی، میری ماں گر گئی اور میری ماں فوت ہو گئی۔ اس میں جو جملے ہیں شرف المصطفیٰ میں وہ ہے اسودت وجہہا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس کی نبضیں رک گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ تو میں نے اسے زمین پر رکھا اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، شکوہ نہیں کیا، صرف تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ جو تیرے گھر کا طواف کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے؟ میری ماں طواف کے لیے آئے اور وہ یہاں گر کر وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، نبضیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، مالک جو تیری بارگاہ میں آئے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک نورانی شخصیت تشریف لائے، انہوں نے میری والدہ کے چہرے کو دیکھا، میری والدہ اٹھ کے بیٹھ گئے، نگاہ کی تو اس کو یوں سمجھیے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، تو میری والدہ اٹھ کے بیٹھ گئی، تو وہ جانے لگے تو میں نے ان کے دامن کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ آپ ہیں کون جنہوں نے میری مسیحائی کی ہے، جنہوں نے اوکھے ویلے مجھ پر کرم کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے مجھے ہی دنیا محمد مصطفیٰ کہہ رہی ہے، میں تیرا نبی ہوں۔ اس نے کہا حضور والا جاتے جاتے مجھے کوئی نصیحت کرتے جائیں، عزنی کے لفظ عزنی، مجھے آپ نصیحت کریں۔ دامن کو تھام لیا اور کہا حضور مجھے نصیحت کریں۔ فرمایا یہ جو جانتے ہو تمہاری ماں کو تو دوبارہ زندگی ملی ہے، کس وجہ سے؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا یہ کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتی ہے، اگر چاہتے ہو تمہارا دل ہمیشہ زندہ رہے تو ایک ہی بات یاد رکھنا، محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر درود پڑھتے رہنا، تم مر کر بھی نہیں مر سکو۔ سبحان اللہ۔ جب شیخ کامل کا تصور نصیب ہو جائے تو بندہ مر کر بھی نہیں مر سکتا۔ اسی لیے تو سلطان العارفین فرماتے خدا کے بندو کون سی صدی کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہو ترقی ہو گئی ہے اور کہتے ہو زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے اور قبر کے اندر آکسیجن نہیں جاتی تو زندہ کیسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی؟ زندگی کے لیے تو آکسیجن ضروری ہے۔ تو فرمایا غور تو کرو، میں نے انڈے کے اندر کوئی سوراخ نہیں رکھا ہوا، تو چوزے کو اگر انڈے کے اندر میں آکسیجن دے سکتا ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں، تو کیا میں سلطان باہو کو اس کے مزار میں آکسیجن نہیں دے سکتا؟ سلطان العارفین نے اس سے اگلی بات کی، کہا ولی تو ہوتا ہی زندہ ہے لیکن اسی غلام نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ فرمایا یہ خود بھی زندہ ہوتے ہیں، یہ جس مٹی اور ڈھیری میں آرام کر رہے ہوتے ہیں وہ مٹی بھی زندہ ہوتی ہے۔ تو ان تصور کیجئے اپنے شیخ کا، اور ان کے ساتھ صحبت اتنی مضبوط ہونی چاہیے، تعظیم ہر ایک کی کرے، تعظیم کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں، لیکن اپنے شیخ جیسا کسی کو بھی نہ سمجھے۔ حضور غوث پاک گزر رہے ہیں تو ایک بندہ بیٹھا ہوا، آپ نے فرمایا ساری دنیا اٹھ کر مجھے مل رہی اور تم نہیں مل رہے۔ اس نے کہا جی میرا تو غوث اعظم بھی یہی ہے، جس کے ہاتھ پر میں مرید ہوں میرا تو غوث اعظم بھی یہی ہے۔ آپ نے دونوں کو سینے، وہ دونوں کورے تھے، دونوں کو کچھ نہیں آتا تھا، تو آپ نے دونوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ، دونوں کھڑے ہو گئے، دونوں کو سینے سے لگایا اور کہا تمہاری جو شیخ کے ساتھ محبت ہے وہ مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ سینے سے لگا کر میں تجھے وقت کا کتب بنا رہا، مرید کو بھی کتب بنا دیا اور پیر کو بھی کتب بنا دیا۔ تو اس لیے سوچئے ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، ہم نے مرنا ہے اور کل کسی نے بھی نہیں کام آنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹوکریاں اٹھانی ہیں، ایک ٹوکری سلطان العارفین کی ہوگی، ایک حضرت داتا علی اجمیری کی ہوگی، ایک حضرت بابا فرید کی ہوگی، ایک سیدی اعلیٰ حضرت کی ہوگی، اور ایک سیدی خواجہ صابر پیا کی ہوگی، ایک غوث پاک کی ہوگی، ایک شہنشاہ نقشبند۔ یہ ٹوکریاں اٹھا کر اللہ والے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اپنے مریدوں کو جنت میں ایسے لے کر جائیں گے جیسے انگوروں کے جو گچھے ہوتے ہیں اور خوشے ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی تعلق تو کامل ہونا چاہیے، اور تعلق اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ پیر کو مانے اور پیر کی نہ مانے، پیر کو بھی مانے اور پیر کی بھی مانے۔ اور پیر کیا کہتا ہے؟ پیر یہ تھوڑا ہی کہتا ہے مجھے سجدے کرو میرے پاؤں چومو، جیسے آپ سن رہے تھے، کہا یہ ایک بڑا اتنے بڑے آستانے سے یہ آواز جا رہی ہے۔ میرے لیے انہوں نے 2 مرتبہ استاذ کا لفظ استعمال کیا، مجھے اس سے واللہ کوئی خوشی نہیں ہوتی، واللہ کوئی خوشی نہیں ہوتی، چونکہ میں اللہ والوں کے در کا کمی ہوں اور کمیوں کا بھی کمی ہوں، ان کے در کے جو کتے ہیں انا احب، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے حضور خواجہ
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تشریف فرما تھے تو علامہ اقبال بھی بیٹھے ہوئے تو پیر صاحب فرمانے لگے علامہ اقبال ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک شعر مجھے بھی آتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا جی حضور کون سا شعر؟ کہا جی کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. جب یہ جملہ کہا نا جی علامہ اقبال کو پیر صاحب نے تو علامہ اقبال خوش ہو گئے. دنیا نے علامہ کہتی تھی، علامہ اقبال کہتے تھے حضور اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نہیں بخشا جاؤں گا، کہ جس کا ایک شعر جماعت علی کو یاد ہو امید رکھتا ہے کہ جماعت علی اکیلا نہیں جائے گا، اس کو بھی جنت میں لے کر جائے گا. تو میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ مجھے یہاں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے اور جو دو لفظ ہوتے ہیں یہ قبول کر لیتے ہیں. اتنے بڑے آستانے سے، دنیا کے بڑے آستانے سے اگر آج یہ جملے نکل رہے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے تو جو دف کی تھال پر جن کا عشق بلند ہوتا ہے، ہمیں تو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو رسول اللہ کا نام لے کر، رسول اللہ کی حدیثیں سنا کر لاؤ پیروں کو یہاں پر لائنوں پر بٹھا دو. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بخاری کیا ہے، مسلم کیا ہے، ترمذی کیا ہے، ابو داؤد کیا ہے، نسائی کیا ہے، شفا شریف کیا ہے، ان کی بھلا جانے. اقبال کہتا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہ کل جہاں شاہین بیٹھا کرتے تھے آج وہاں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اقبال کہتا ہے کہ جس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے آج وہ مسند ارشاد پر بیٹھا ہوا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس آستانے کو. میں پیر وہ نہیں ہوتا جو جدی پشتی پیر ہو. پیر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی شریعت کا تابع ہو. یہاں پر حضرت سلطان ریاض الحسن صاحب کا آپ وجود دیکھیں، ان کے سر انور پر مصطفیٰ کا امامہ دیکھیں. سلام پیش کرتا ہوں اس آستانے کو کہ جس آستانے سے یہ آواز جاتی ہے. ہمیں ان نعت خوانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو دف کی تھال پر کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہیں ہاں میں رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اگر تمہیں میری احساسات سے یہ محسوس ہو کہ میں پیسے لینے کے لیے آیا ہوں یا میں صرف اس لیے نعت پڑھ رہا ہوں کہ دنیا بابا کہے، تو اس نعت خان کو تو سٹیج پر بیٹھنے کا حق نہیں ہوتا. نعت خان تو وہ ہوتا ہے کہ ادھر سے وہ زبان سے جملے. آج 50 سال ہو گئے ہیں. آج ہر سال ایک نعت خان اپنی نعت لکھتا ہے اور پھر اس پر کمائی کی جاتی ہے. لاکھوں سلام ہو ظہوری علی محمد علی ظہوری قصوری پر. 50 سال ہو گئے آج بھی اس کی نعت پڑھی جا رہی ہے. تیری جھالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. آج ہر سال ایک نعت ایک سیزن لگاتی ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی نہیں پڑھنے والا ہوتا. ایک صدی گزر گئی ہے پوری دنیا میں، یورپ میں، فجی میں، امریکہ میں، انڈونیشیا میں، برطانیہ میں ایک نعت ایک صدی ہو گئی ہے جس کو پڑھا جا رہا ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. کیوں پڑھی گئی ہے؟ باقی نعتیں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کوئی ایک سال سیزن کماتی ہے، کوئی 2 کماتی ہے. یہ ایک صدی ہو گئی ہے یہ نعتیں جو ہے وہ گنگنائی جا رہی ہے. اس پر ایک ہی جملہ عرض کرتا ہوں، یہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ امام احمد رضا بریلوی جب نعت لکھتا تھا تو بریلی اور ہندوستان میں بیٹھ کر نہیں لکھتا تھا. وہ رسول اللہ کو دیکھتا جاتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جاتے تھے اور مصطفیٰ کی نعت بنتی جاتی تھی. اس لیے کہا جب تک سورج چاند رہے گا تب تک امام احمد رضا کا کلام پوری دنیا میں حکومت کرتا رہے گا. پوری دنیا میں راؤنڈ دی کلاک دیکھیں، جہاں پر اذان ہوتی ہے اذان کے بعد سب سے زیادہ جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ ہے جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اس لیے ہمیں ہوش کرے، دیکھے کس کس پیر سے وابستہ ہے کہ جسے آتا ہی کچھ نہیں ہے اس کے پاس آپ جا کر بیٹھے ہوئے. جس کی زبان پر کبھی حضور کا نام نہیں آیا وہ کہاں کا پیر ہے؟ پیر تو وہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں پیر کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں حضرت ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہے اور رسول اللہ جیسا پیر کوئی نہیں ہے. اور حضرت ابو بکر سے حضور آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے وفائیں کی ہیں تو آپ نے مجھے صلہ کیا دیا ہے؟ فرمایا ابو بکر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ خدا سے پوچھو کہ خدا نے تجھے کیا صلہ دیا ہے. کہا حضور آپ پوچھ کے بتائیں. رب نے فرمایا محبوب اس کو بتا دو کہ مجھے ابو بکر کے کپڑے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں نوریوں کو کہتا ہوں نوری لباس اتار دیا کرو. جس طرح کے رنگ کا لباس میرے ابو بکر نے پہنا ہوتا ہے ایسا لباس تو پہنا. اور آخری بات میں عرض کر کے یہ جو ہمیں جہاں سے یہ فکر آئے، حدیث شریف عرض کرتا ہوں مکمل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اتنے بڑے سٹیج پر تو ویسے بھی کھڑے ہو کر بندے کو 100 بار سوچنی چاہیے بات.
تحقیق کی دنیا کا شہنشاہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو اسے بریلی کا رخ کرنا چاہیے۔ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث شریف آپ کے والد گرامی لے کر آئے۔ آج تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج تو تقسیم ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے علی دا پہلا نمبر ہے، وہ جناب سیدہ کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ اس سٹیج پر کھڑے ہو کر میں بات کر رہا ہوں جس سٹیج کا یہ موقف ہے کہ ہم ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی ذات تک جتنے صحابہ ہیں ہم سب سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جس نے اپنی بیٹی نبی کو دی ہے ہم اس سے بھی پیار کرتے ہیں، اور جس نبی نے اپنی بیٹی علی کو دی ہے ہم اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ صدیق اکبر اور حضرت عمر حضور کے سسر لگتے ہیں، اور حضرت عثمان و علی حضور کے داماد لگتے ہیں۔ اہل سنت سسر سے بھی پیار کرنے والے ہیں اور دامادوں سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ مولا علی نے یہ روایت پیش کی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں جب حضرت ابو بکر کو دفنا رہا تھا تو دفناتے ہوئے آپ نے بلند آواز سے نعرہ لگایا تو لوگ ڈر گئے۔ ویسے بھی جہاں مولا علی کا نعرہ لگتا ہے تو لگ پتے جاتے ہیں کہ مولا علی کا نعرہ لگا ہے۔ ذرا لگائیں ایک مرتبہ نعرہ حیدری، اور نعرہ حیدری لگتا ہے حضرت ابو بکر حضور کے روزے میں خوش ہوتے ہیں، نعرہ حیدری۔ اور جب نعرہ تحقیق لگتا ہے تو مولا علی کی روح خوش ہوتی ہے، نعرہ تحقیق۔ اب سنیے، حضرت مولا علی نے خود نعرہ لگایا جب صدیق اکبر کو دفنا رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا حضور خیر ہو، آپ نعرہ کس بات سے لگا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے کچھ دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے، ابھی ابھی مجھے حضور کا دیدار ہوا۔ کہا آپ نے حضور کو کیا کرتے دیکھا؟ فرمایا میں نے حضور کو ہاتھ اٹھائے دیکھا ہے، حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری امت کے اندر جتنے بوڑھے لوگ ہیں، جتنے ضعیف لوگ ہیں، ابو بکر کی وجہ سے سب کی بخشش فرما دے۔ میری امت کے جتنے بوڑھے لوگ ہیں ابو بکر کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دے۔ دعا کرنے والے مصطفیٰ ہوں، قبول کرنے والا خدا ہو۔ تو پھر اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد تماشا تو دیکھو نعرے جہنم لگائے خدا بجائے محمد، تعجب کی جا ہے فردوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد۔ مقصود صرف اتنا تھا آپ کی خدمت میں گزارشات کرنے کا۔ دیکھیے کان، ناک، ہر چیز سے ہمہ تن گوش کا مطلب ہوتا ہے آپ کے کان بھی سن رہے ہو، ناک بھی سن رہی ہو، آنکھیں بھی سن رہی ہو، دماغ بھی سن رہا ہو، سینہ بھی سن رہا ہو۔ نسبت قائم کریں، نسبت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تڈ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، تے رادے رادے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں رادے، بن مرشد دے راہ نہیں ہو لب دے رول مرسی وچ راہ دے۔ ایک تو نسبت قائم کیجئے اور دیکھ کر قائم کیجئے۔ جہاں آپ کو پتہ ہو یہ اہل سنت کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا میں جس کی آواز جاتی ہے، ان کے ساتھ منسلک ہو جائیے، اور ایسے منسلک ہو جائیے کہ پھر شکوک و شبہات آپ کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ زلزلے قائم نہ کر سکیں، بلکہ پائے ثبات ہمیشہ قائم رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ